بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم کتاب العقائد پڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر ہمارے عقائد درست نہ ہوں، چاہے ہم جتنی بھی عبادت کریں، چاہے ہم جتنی بھی نمازیں پڑھیں، کچھ کام آنے والا نہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل کتاب العقائد سے تقدیر اور موت و قبر کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تقدیر کا لغوی معنی ہے اندازہ لگانا، اور اصطلاح شریعت میں تقدیر سے مراد بندہ جو کرنے والا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے اسے پہلے سے لکھ دیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ یہ تقدیر کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، تقدیر دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ کرتے ہیں، نیکی بدی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ دنیا کا ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہلتا، ٹھیک ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوتا ہے، علم ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ علم ازلی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمیشگی کا علم، ازل جس کی ابتدا نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کی ابتدا نہ ہو اسے کہتے ہیں ازل۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ فیوچر میں کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔ سوال: کیا تقدیر کے موافق کام کرنے پر آدمی مجبور ہے؟ کیا تقدیر کی وجہ سے بندہ کام کرنے پر مجبور ہے؟ یعنی تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے، کیا بندہ اسی کو کرنے پر مجبور ہے؟ جواب: نہیں۔ بندے کو اللہ تعالیٰ نے نیکی بدی کے کرنے پر اختیار دیا ہے۔ وہ اپنے اختیار سے جو کچھ کرتا ہے وہ سب اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے بندہ اس کام کرنے پر مجبور ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بندہ جو کرنے والا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے، چاہے تو نیکی کرے چاہے تو بدی کرے۔ تو یہ جو کرنے والا تھا بندہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے اسے لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لکھنے سے یہ بندہ مجبور نہیں ہو گیا۔ موت اور قبر کا بیان: ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اسے گھٹے نہ بڑھے۔ کون بندہ کب تک زندہ رہے گا یہ مقرر ہے، نہ تو اسے 1 منٹ بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی 1 منٹ گھٹ سکتا ہے۔ جب وہ عمر پوری ہو جاتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ ملک الموت، موت کے فرشتے، ملک یعنی فرشتے، موت یعنی موت۔ ملک الموت علیہ السلام اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ موت کے وقت مرنے والے کے داہنے بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ جب نزاع کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت داہنے اور بائیں دونوں جانب فرشتے تا حد نظر آتے ہیں۔ یعنی جہاں تک مرنے والے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے، کافر کے پاس عذاب کے۔ اگر بندہ مسلمان ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں، کافر ہے تو اس کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اسے عذاب کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی روح کو فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کافروں کی روح کو فرشتے حقارت کے ساتھ لے جاتے ہیں، ذلت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں۔ کچھ روحیں اعلیٰ علیین پر رہتی ہیں، کچھ روحیں زمزم کے کنویں کے پاس رہتی ہیں۔ یعنی روحوں کے رہنے کے لیے الگ الگ مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے لیے علیحدہ اور بدوں کے لیے علیحدہ، مگر وہ کہیں ہوں، چاہے روح کہیں پر بھی ہوں، جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ چاہے روحیں کہیں پہ بھی ہوں، جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اس کی ایذا سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جسم کو اگر تکلیف پہنچائیں تو روح کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کو ایذا پہنچانے سے روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کی ایذا سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ قبر پر آنے والے کو دیکھتے ہیں، مردے جو ہیں قبر پر آنے والے کو دیکھتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن پر جا کر پھر نہیں پیدا ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ مر گیا
وہ روح جو تھی نکل کر کے دوسرے بندے کے بدن میں چلی گئی اور پھر وہ پیدا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جاہلانہ خیال ہے، یہ جو خیال ہے کہ روح ایک بندے کے بدن سے نکل کر دوسرے بندے کے بدن میں آتی ہے پھر وہ پیدا ہوتا ہے، یہ جاہلانہ خیال ہے، اسی کو آواگون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے موت یہی ہے، موت کیا ہے اسے بیان کر رہے ہیں، موت کی تعریف ایک طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ موت یہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، روح اور جسم دونوں ایک ساتھ ہوں، روح جسم میں ہو تو زندگی ہے، روح جسم سے جدا ہو جائے تو موت ہے، اس سے کہتے ہیں اتحاد زندگی، اختلاف موت ہے۔ روح اور جسم کا اتحاد ہو، دونوں متحد ہو تو یہ زندگی ہے، دونوں جدا ہو جائیں تو یہ موت ہے۔ لیکن جدا ہو کر وہ فنا نہیں ہو جاتی، روح جسم سے جدا ہونے کے بعد فنا نہیں ہو جاتی، باقی رہتی ہے۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، جب ہم دفن کر کے آتے ہیں تو قبر مردے کو دباتی ہے، جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہو جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب مردے کو دفن کر کے دفن کرنے والے واپس آتے ہیں تو مردہ ہوتا ہے وہ جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ دیکھیے جوتے کی آواز کتنی ہلکی سے ہوتی ہے، مردہ اسے بھی سنتا ہے۔ جب مردہ عام آدمی جوتے کی آواز سن سکتا ہے تو ہمارے نبی جو کہ سید الانبیاء ہیں، جن کی وجہ سے کل کائنات بنایا گیا، وہ ہمارے احب و جاری کو نہیں سن سکتے، وہ ہمارے درود کو نہیں سن سکتے؟ یقیناً سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، دفن کے بعد دو فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی صورتیں ڈراؤنی، آنکھیں نیلی کالی، ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ مردے کو اٹھا کر بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے؟ نمبر 2 تیرا دین کیا ہے؟ نمبر 3 حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں تو ان کے حق میں کیا کہتا ہے؟ مسلمان جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر فراخ یعنی کشادہ کر دی جاتی ہے اور روشن کر دی جاتی ہے۔ آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ندا دینے والا ندا کرتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی فرش بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ، جنت کی طرف دروازے کھولو۔ دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور فرشتے اسے کہتے ہیں کہ اب تو آرام کر۔ کافر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، جو 3 سوال کیے جاتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کافر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ، اور دوزخ کی طرف کا دروازہ کھول دو، وہ دروازہ جو دوزخ کی طرف ہے وہ دروازہ کھول دو، اس سے دوزخ کی گرمی اور لپیٹ آتی ہے، پھر اس پر فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو لوہے کے بڑے بڑے گوزوں سے مارتے ہیں، بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں اور عذاب کرتے ہیں۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ سوال آواگون کو کون لوگ مانتے ہیں؟ جواب ہندوؤں کا یہ خیال ہے کہ روح جسم سے نکلنے کے بعد، ایک بندے کے بدن سے نکلنے کے بعد پھر وہ دوسرے بندے کے بدن میں آ جاتی ہے، یعنی عمل کے اعتبار سے جس بندے کے بدن میں پہلے روح تھی، اگر وہ بندہ اچھا کام کرنے والا تھا تو پھر روح اچھے شکل میں دوسری مرتبہ آتی ہے۔ یہ ہندوؤں کا جاہلانہ خیال ہے، ٹھیک ہے۔ سوال کیا قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ جواب انبیاء کرام علیہم السلام مستثنیٰ ہے، یعنی انبیاء کرام کو قبر نہیں دباتی۔
ان کے سوا سب مسلمانوں کو بھی قبر دباتی ہے اور کافروں کو بھی، ٹھیک ہے، انبیاء کرام کے علاوہ سب کو قبر دباتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ لیکن مسلمانوں کو دبانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کر چپٹائے، اور کافروں کو سختی سے، یہاں تک کہ پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، یعنی پسلیاں آپس میں پیوست ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، اس طرح کافروں کو دباتی ہے قبر۔ سوال: کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوتا؟ قبر میں سوال تو ہوتا ہے، کیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوتا؟ جواب: ہاں، جن کو حدیث شریف میں مستثنی کیا گیا ہے، جیسے انبیاء علیہم السلام اور جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک میں مرنے والے مسلمان، انبیاء کرام سے سوال نہیں ہوتا۔ اس طرح جو بندہ جمعہ کے دن یا رمضان میں مرے، جس کا انتقال جمعہ میں ہو یا رمضان میں ہو، اسے بھی سوال نہیں ہوتا۔ سوال: قبر میں عذاب فقط کافر پر ہوتا ہے یا مسلمان پر بھی؟ جواب: کافر تو عذاب ہی میں رہیں گے، کیونکہ اس نے اللہ کا انکار کیا، ایمان نہیں لایا، تو وہ تو عذاب میں ہی رہیں گے۔ کافر تو عذاب ہی میں رہیں گے، اور بعض مسلمان گنہگار پر بھی عذاب ہوتا ہے، جو مسلمان گناہ کرتے رہتے ہیں ان پر بھی عذاب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے صدقات، دعا، تلاوت قرآن اور دوسرے ثواب پہنچانے کے طریقوں سے ان پر تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی ان عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ مسلمان بندہ جو عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے، دعا اور صدقات کی وجہ سے اس میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ بعض کے نزدیک مسلمان پر سے قبر کا عذاب جمعہ کی رات آتے ہی اٹھا دیا جاتا ہے، جب جمعہ کی رات آتی ہے تو مسلمان سے قبر کا عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، یہ بعض کا قول ہے۔ سوال: جو مردے دفن نہیں کیے جاتے ان سے بھی سوال ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی جانور کھا لیتا ہے، سمندر میں ڈوب کر مر جاتا ہے، تو وہی پوچھ رہے ہیں جو مردے دفن نہیں کیے جاتے کیا ان سے بھی سوال ہوتا ہے؟ جواب: ہاں، وہ خواہ دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا اسے کوئی جانور کھا جائے، ہر حال میں اس سے سوال ہوتا ہے، اور اگر قابل عذاب ہے تو عذاب بھی، اگر وہ گنہگار ہے یا کافر ہے تو اس پر عذاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔